سال کی طرح اس سال بھی پاکستان بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کا مقصد نہ صرف اپنے ارد گرد موجود خواتین کو اپنی زندگی میں اہمیت کا احساس دلانا ہے، بلکہ یہ عزم کرنا ہے کہ خواتین کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب یا مسلک سے ہو، ان کے خلاف ہونے والے مظالم، نفرت انگیزی، انتہا پسندی، جنسی امتیاز، مالی استحصال اور ان کے حقوق کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی جائے، جس کی ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ اس سال خواتین کے عالمی دن پر اقوام متحدہ کا تھیم ہے کہ خواتین پر سرمایہ کاری کریں اور ترقی کو فروغ دیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان بھر میں مختلف تنظیموں کی جانب سے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ریلیاں منعقد کی گئی اور گزشتہ 7 سالوں سے جاری عورت مارچ کی روایت بھی برقرار رکھی گئی۔ کراچی، لاہور، ملتان، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں عورت مارچ نکالا گیا، جس میں گھروں میں کام کرنے والی خواتین سے لے کر خواتین کے سیاست میں کردار پر بات کی گئی۔ اس کے علاوہ عدالتوں اور انصاف کے نظام میں جنسی مساوات کا مطالبہ کیا گیا۔ خواتین کی صحت کی بنیادی سہولیات تک رسائی، صحت سے متعلق ضروری مصنوعات پر ٹیکس کم کرنے اور ڈیجیٹل رسائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے منشور میں ریاستی جبر کو ختم کرنے اور طلبہ یونین کی بحالی کے مطالبات بھی شامل تھے۔ تمام شہروں میں منعقد کیے گئے عورت مارچ کے اپنے اپنے مخصوص اور اہم مطالبات سامنے رکھے گئے۔ عورت مارچ کراچی کے رواں سال کے منشور کے مطابق ہم سویلین اور عسکری بجٹ میں کٹوتی کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پیسے کو فوری طور پر پاکستان کے عوام پر خرچ کیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ملازموں کے لیے کم از کم اجرت کو یقینی بنایا جائے اور اہل خانہ کے لیے گھر، کوالٹی ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر تک رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ 2018 فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ عورت مارچ کے منشور کے مطابق بلوچستان میں ماورا عدالت قتل بند کیے جائیں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام صحافیوں، ایکٹیوسٹ اور سیاسی ورکرز کی سینسرشپ، نگرانی، جبری گمشدگی اور قتل ختم کیا جائے، جس میں سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں جبری گمشدگی بھی ختم کرنا شامل ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت ٹرانسجینڈرز پرسنز ایکٹ 2018 کو اپنی اصل شکل میں بحال کرے اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے خلاف آن لائن نفرت انگیز مہم کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ٹرانسجینڈرز افراد کے خلاف واقعات کی روک تھام کی جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست خواتین، خواجہ سرا اور نان بائنری افراد کے لیے سیف ہاؤسز بنائے تاکہ وہ معاشرے میں موجود تشدد سے بچ سکے۔ ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دے۔ اس حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے خواتین اور بچیوں کے اغوا، ہراسانی، زبردستی کی شادیوں اور جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کو روکا جائے۔ اس حوالے سے ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جڑا والا واقعے میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے۔ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ایکٹیوسٹ اور کرسچن کمیونٹی کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں کو سنیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خواتین، ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا کمیونٹی کو وراثت کے حصول میں پیش آنے والے تشدد، جبر اور دھمکیوں کو ختم کیا جائے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام خواتین اور خواجہ سرا کمیونٹی کے افراد کو وراثت میں ان کا جائز حق دیا جائے۔ ہم تمام جبری مزدوروں کے قرض پر مکمل ریلیف کا مطالبہ کرتے ہیں اور جبری مزدوری کے لیے قائم کی گئی نجی جیلز کو ختم کیا جائے جہاں کام کرنے والی خواتین اور بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کا دن منایا گیا۔ ہر سال ہر حکومت کی جانب سے خواتین کے حقوق کے لیے قانون سازی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کئی قوانین منظور بھی ہوتے ہیں، لیکن آخر میں سوال ان کے نفاذ پر آ کر رک جاتا ہے کہ پاکستان میں اچھی قانون سازی بھی مؤثر نتائج دکھانے میں کیوں ناکام ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2021 سے 2023 تک پاکستان بھر میں خواتین کے خلاف عزت یا غیرت کے نام پر ہونے والے جرائم کی تعداد 1203 رہی۔ خواتین کے خلاف 4830 جنسی جرائم رپورٹ کیے گئے۔ سب سے زیادہ واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے، جہاں 2021 سے 2023 تک خواتین کے خلاف جنسی جرائم کی تعداد 3973 رہی۔ 2794 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ 122 خواتین تیزاب گردی کا نشانہ بنی، جبکہ گھریلو تشدد کے 602 واقعات رپورٹ ہوئے۔ یہی نہیں، سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے مطابق گزشتہ سال کے ابتدائی 7 ماہ میں سندھ بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کے 1348 کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں اغوا، گھریلو تشدد، ریپ، غیرت کے نام پر قتل اور کام کرنے والی جگہوں پر ہراسانی شامل ہے۔ جبکہ گزشتہ سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں پنجاب بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کے 10,365 کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں سب سے بڑی تعداد خواتین کے اغوا اور پھر جسمانی تشدد کی تھی۔ یعنی صرف ابتدائی 4 مہینوں کے ڈیٹا کے مطابق پنجاب بھر میں ہر گھنٹے میں ایک عورت تشدد کا نشانہ بن رہی تھی۔ یہ صرف وہ اعداد و شمار ہیں جو رپورٹ کیے گئے تھے، لیکن اگر آپ کہیں اور نہیں صرف اپنے ارد گرد کا ہی جائزہ لیں تو بآسانی معلوم ہوگا کہ خواتین کے خلاف جرائم کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ امریکی نیشنل لائبریری فار میڈیسن کے مطابق پاکستان میں گھریلو تشدد کا سامنا کرنے والی صرف 3.2% خواتین ہی اس کو رپورٹ کرواتی ہیں، جس میں دیہی علاقوں میں رپورٹ کرنے کی شرح اس سے بھی بہت کم ہے اور وہاں تشدد کی شرح شہری علاقوں سے بھی زیادہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم ہر سال جینڈر گیپ رپورٹ شائع کرتا ہے، جس میں خواتین اور مردوں کے درمیان معاشی، سیاسی، تعلیمی اور صحت کے حوالے سے میسر سہولیات میں فرق کا جائزہ لیتے ہوئے ہر ملک کو مخصوص ریٹنگ دی جاتی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ سال 2023 کے مطابق 2023 میں پاکستان مردوں اور خواتین کے درمیان مساوی حقوق کے لحاظ سے 146 ممالک میں سے 142ویں نمبر پر آیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں مردوں اور خواتین کے درمیان بنیادی حقوق کا فرق
57.5% रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मसावी हुकूक के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पूरे खित्ते में सबसे आखिर के ममालिक में ही रहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 146 ममालिक में मर्दों और खवातीन के दरमियान सेहत और तालीम के हुसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायजा लिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों और मौक़े के हवाले से 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 143वां नंबर रहा है, जबकि एक ही तरह के काम के लिए मर्दों और खवातीन की तनख्वाहों में फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान 71वें नंबर पर आया है। इसी तरह तालीम के हुसूल के लिए मसावी मौक़े में पाकिस्तान का 138वां नंबर रहा है, जबकि इससे पहले 2022 में इस कैटेगरी में पाकिस्तान का 135वां नंबर आया था। यानी पाकिस्तान में एक साल में तालीम के लिए मसावी मौक़े के मामले में फ़र्क ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ा है। इसी तरह सेहत की बुनियादी सहूलियात के फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान का 132वां नंबर रहा है, जबकि सियासी तौर पर बाइख्तियार होने के लिहाज से पाकिस्तान का 95वां नंबर रहा है। ख़वातीन के खिलाफ होने वाला इम्तियाजी सलूक सिर्फ जिनसी तशद्दुद, रेप, तेज़ाबगर्दी तक महदूद नहीं है। हालिया सालों में डिजिटाइजेशन के बढ़ने और ख़वातीन की जानिब से वर्क फोर्स में शमूलियत के बाद भी उनके खिलाफ साइबर हिरासानी और काम करने वाली जगहों पर इम्तियाजी सलूक रिपोर्ट किया गया है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में उनके पास साइबर हिरासानी के 2695 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर महीने 224 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मौजूद 93% खवातीन ने अपने काम करने वाली जगहों पर किसी न किसी तरह की हिरासानी की शिकायत की है। खवातीन के काम करने वाली जगहों पर हिरासानी के खिलाफ पाकिस्तान के वफाकी मोहतसिब की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान के हुकूमती सेक्टर में हिरासानी की 2169 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 582 शिकायत खवातीन ने और 148 शिकायत मर्दों ने दर्ज करवाई थी, जबकि इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर से 994 खवातीन ने हिरासानी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इन तमाम रिपोर्ट्स में मौजूद ये तादाद महज एदाद शुमार नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक आईना है जिसमें इंतहाई भयानक शक्ल नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।